اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین سیما علی امیر المومنین اما بعد فقد قالت فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا عند غصب الفدق ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ۔ میری عزیز بہنوں، ذاکرات و طالبات و شاعرات و مبلغات مکتب اہل بیت اور معزز خواہران جو علمی ذوق رکھتی ہیں، آپ سب کی خدمت میں عرض ادب اور سلام کے ساتھ گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ یہ جو سلسلہ درسی ویکلی چل رہا ہے، ہر سے شنبے کو، ہر منگل کو درس چلتا ہے، وہ شرح فدق کے آپ سب کو علیکم السلام، علیکم السلام، علیکم السلام۔ یہ شرح خطبہ فدق یا شرح خطبہ لمہ یا شرح خطبہ فاطمی عنوان کے تحت چل رہا ہے، اور اس میں 5 حصوں پر مشتمل گفتگو ہونی ہے۔ پہلے درس میں خطبے کے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئیں، خطبے کی اہمیت پیش کی گئی، اور خطبے کی ایک تاریخ اور فدق کی ایک تاریخ پیش کی گئی۔ دوسرے حصے میں، دوسرے درس میں میں نے توحید کے موضوع پر گفتگو کی۔ شہزادی نے اس خطبے میں توحید، رسالت، امامت و ولایت اور دیگر عقیدتی اور عرفانی موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ تمہیدی جلسے کے بعد اور عقیدہ توحید کو بزبان زہرا سلام اللہ علیہا پیش کرنے کے بعد آج مجھے رسالت کے موضوع پر حضور سرور کائنات کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنی ہیں۔ محور اور مرکز جو ہوگا وہ شہزادی کا خطبہ ہوگا، شہزادی کے کلمات ہوں گے، جملات ہوں گے۔ میں نے، آپ میرے پیچھے دیکھ سکتی ہیں، جو بورڈ ہے اس پر خطبے کے کچھ اقتباسات لکھ دیے ہیں، کچھ جملے میں نے تحریر کر دیے ہیں، ہمارے پیچھے لگے ہوئے بورڈ پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ علیکم السلام، آپ سب کی خدمت میں۔ اور آپ لوگ میرے والے نمبر پہ کلک کیجئے گا تو اسکرین فل ہو جائے گی، اور فل ہو جانے کے بعد زوم نہ بھی کریں تب بھی ضرورت بھر جو اس کا فونٹ ہے وہ ہو جائے گا بڑا، اسے آپ دیکھ سکتی ہیں۔ یہ میں نے پہلے سے بورڈ پہ اس لیے لکھ دیا ہے، اگرچہ میری تحریر بہت اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی سمجھ میں آ جائے گا آپ لوگوں کے کیا لکھا ہے۔ پہلے سے اس لیے لکھ دیا ہے تاکہ، شکریہ، پہلے سے اس لیے لکھا ہے تاکہ درس کے دوران جب میں ان جملوں کی وضاحت کروں یا ان کا ترجمہ پیش کروں تو آپ لوگوں کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ میں ابتدا میں 100 سے زیادہ
مخاطبین جڑ چکے ہیں، لہٰذا میں ابتدا میں یہ بات اب کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمارے لیے ایک مسئلہ اس درس میں یہ ہے کہ ہمیں دو طریقے کے سطح علمی کو بیلنس بنا کے چلنا ہے، بیلنس کرنا ہے۔ کچھ خواہران وہ ہیں جو حوضوں کی پڑھی ہوئی ہیں، وہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور یہاں سے لے کے ایران تک، قوم اصفہان و اشتیان تک جو خواہران موجود ہیں، حوض علمیہ جامعۃ الفاطمہ سے فارغ ہو کر کے وہاں تحصیل علم کر رہی ہیں یا ہندوستان کے کچھ گوشوں میں ہیں، وہ لوگ بھی کلاس میں ہمارے ساتھ ہیں، اور دیگر خواہران جن کا حوضوی بیک گراؤنڈ نہیں ہے مگر ذوق علمی ہے، وہ یہاں رہ کر کے ہندوستان میں یا دنیا کے بعض کسی دوسرے ملکوں میں اس کلاس میں شامل ہیں جن کا حوضوی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، مدرسے کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ تو کچھ اصطلاحات ایسی ہیں شہزادی نے استعمال کی ہیں، کچھ ٹرمنالوجی ہے، کچھ الفاظ ہیں، کچھ کلمات ہیں جن کی وضاحت میں کروں گا، تو کبھی مجھے حوضے والی خواہران کا خیال رکھتے ہوئے تھوڑا اس سطح علمی کو مینٹین کرنا ہے تاکہ ان کے لیے بھی درس مفید رہے، اور تو جن کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے وہ ذرا سا چند منٹ کے لیے برداشت کر لیں، اور کچھ باتیں مجھے آسان اور سطحی انداز میں عوام الناس سے تعلق رکھنے والی اپنے خواہران کے لیے پیش کرنا ہے، تو حوضے کی خواہران اس کو تھوڑا برداشت کر لیں۔ 50 منٹ کے درس میں 10 منٹ وہ ہوگا جو عام خواتین کے لیے شاید اتنا مفید نہ ہو، تھوڑا سخت ہو جائے، اور 10 منٹ وہ ہوگا جو حوضوی بیک گراؤنڈ رکھنے والی خواہران کے لیے بہت زیادہ آسان اور سطحی ہو۔ 30 منٹ وہ ہوگا جو کامن ہوگا، درمیانی ہوگا۔ خوب یہ میں نے تمیز شروع میں بیان کر دی ہے تاکہ آپ لوگ مینٹلی پریپیئرڈ رہیں کہ دونوں طرح کے نشیب و فراز کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اب میں آ جاتا ہوں، درس کا آغاز اس طریقے سے کرنا چاہوں گا کہ شہزادی نے، آج میں نے عرض کیا کہ رسالت کے موضوع پہ بحث کرنی ہے، شہزادی نے عظمت سرور کائنات کو کس طریقے سے بیان کرنا ہے وہاں مجھے جانا ہے، مگر گزشتہ بحث سے تمہیداً میں آج کی بحث کو مرتبط کر رہا ہوں۔ گزشتہ بحث میں شہزادی نے فرمایا تھا کہ میرا پروردگار نعمتوں کو فراوان کرنے والا ہے، مستحق حمد و ثنا ہے، خدا بند عالم خالق ارض و سما ہے، خالق کائنات ساری نعمتوں سے اپنی مخلوقات کو نوازنے والا ہے۔ پروردگار عالم ہی وہ خدا ہے کہ جو وجود میں عدم سے لے آیا ہے۔ یہ وجود و عدم کی اصطلاح آسان لفظوں میں کہہ دوں، جب کچھ نہ تھا تو وہ چیزوں کو کریٹ کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، شکل عطا کرتا ہے، اور پیدا کرتا اور خلق کرتا ہے، اور اس کے آثار کو دیکھ کر کے دنیا خدا کو پہچانتی اور پہچاننا چاہیے بھی۔ آثار کہتے ہیں کریشن کو، صنعت کو، خلقت کو۔ بنانے والا، خلق کرنے والا، پیش کرنے والا ہوتا ہے مؤثر۔ میں نے اس لفظ کا استعمال گزشتہ ہفتے کیا تھا، بعض کے لیے ممکن ہے تھوڑا سخت رہا ہو تو اس کو آج واضح کر دوں نئے درس میں وارد ہونے سے پہلے۔ مؤثر کہتے اثر پیش کرنے والے کو، کسی چیز کے کریٹ کرنے والے کو، جیسے، اور دیکھیے اثر کو دیکھ کے مؤثر کو پہچانا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں مجلس پڑھیں، مجمع میں بہت بڑی شاعرہ موجود ہو، مگر آپ اس کو نہیں پہچان سکتی۔ مخاطبین میں اگر کوئی شاعرہ ہے تو جب تک کہ اس کے اشعار کو نہ دیکھیے، اشعار دیکھیں گی تب سمجھ میں آئے گا کہ وہ کتنی بڑی شاعرہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے مخاطبین میں ایک بہت بڑی ذاکرہ موجود ہو، خطابت کرنے والی صاحب منبر خاتون موجود ہوں، مگر آپ ان کو نہیں پہچان سکتی۔ جب وہ خطابت کے جلوے بکھیریں، جب خطابت کے میدان میں آئیں، جب منبر خطابت بیٹھیں گی، خطابت کریں گی، تب آپ پہچانیں گی کہ ہم سے روزانہ جن سے ملاقات ہوتی تھی یہ کتنی اچھی خطیب ہیں، کتنی بڑے خطیب ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی انجینئر ہے، ہمیں کیا پتہ وہ کتنا بڑا انجینئر ہے، لیکن جب ہم اس کی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں تو بلڈنگ کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے، اس کی بنائی ہوئی بلڈنگ کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا بڑا فنکار ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، سینکڑوں کے بجے بیٹھا ہوا ہے، کیا پتہ کیسا ہے، مگر جب اس کے دواؤں، اس کے علاج،
اس کی بتائی ہوئی پیش کی ہوئی تحقیقات علمی کو دیکھتے ہیں، ریسرچ کو دیکھتے ہیں، تب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ڈاکٹر ہے۔ تو یہ جو شعر ہے، یہ جو کتاب ہے، مصنف رائٹر ہے، بہت بڑا مصنف ہے، کیا پتہ کہ سامنے آپ کے 20 کتابیں لکھ کے بیٹھنے والا، 25 کتابیں لکھ کے رکھنے والا جو ہے رائٹر بیٹھا ہوا، مصنف بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب آپ اس کی کتابوں کو دیکھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا صاحب قلم ہے، فنکار ہے اور رائٹر ہے۔ تو آثار کہتے ہیں ان چیزوں کو کہ جو کسی کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کے ظاہر کرنے والا مؤثر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ اس کے آثار کو دیکھا جاتا ہے، مؤثر کو پہچانا جاتا ہے، اور اس کے بہت سی سطحیں رہی ہیں پہچاننے کی۔ ہر انسان اپنے اپنے عقل کے اعتبار سے مؤثر کو اپنے اپنے عقل کے اعتبار سے پہچانتا ہے، ہر انسان مؤثر کو، خدا کو۔ میں 2-3 آسان مثالیں دے دوں۔ مثال کے طور پہ ایک فارمر ہے، ایک کسان ہے، اس سے پوچھا گیا، یہ تاریخی واقعات کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ بھی ہے جو اس میں چھپا ہوا ہے، جو 2-3 مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک کسان سے پوچھا گیا، تو نے خدا کو کیسے پہچانا؟ تو اس نے ایک پودے کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہم نے اس درخت کے ذریعے سے، چھوٹا سا پودا تھا، درخت تھا، اس کے ذریعے سے پہچانا۔ کہا تو نے اتنے بڑے خالق کو اس چھوٹے سے پودے سے کیسے پہچان لیا؟ اس نے کہا کہ ذرا چند ہفتوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد آنا، تمہیں بتا دوں گا، دلیل دے دوں گا۔ یہ 2 چھوٹے چھوٹے پودے، درخت سامنے لگے ہوئے، ٹریز، ان دونوں درختوں کو دیکھتے جاؤ، کچھ مہینوں کے بعد آنا۔ جب کچھ مہینے کے بعد آیا تو ان 2 پودوں میں سے، 2 درختوں میں سے ایک سوکھ گیا تھا، مرجھا گیا تھا، اور ایک تناور درخت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، کسان نے، فارمر نے، کہ دیکھو ایک درخت وہ تھا جس کو میں نے کچھ بھی نہیں اس پہ نظر ڈالی، اس کا خیال رکھا، وہ سوکھ گیا، مگر دوسرا درخت وہ تھا جس کو میں نے پانی دیا، کھاد ڈالا، اس کی رکھوالی کی، اس کا خیال کیا، تو یہ اتنا تناور درخت بن گیا۔ جب دنیا کا ایک چھوٹا سا درخت بغیر رکھوالی کرنے والے کے، بغیر دیکھ بھال کرنے والے کے پروان نہیں چڑھ سکتا ہے، تو کائنات ہستی کا اتنا بڑا درخت بغیر دیکھ بھال کرنے والے کے، بغیر کسی رکھوالی کرنے والے کے کیسے پروان چڑھ سکتا ہے؟ اس کا مطلب کوئی خالق ہے جو اس درخت کائنات کو اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے نواز رہا ہے، اسی کو خدا کہتے ہیں۔ ایک ملا سے پوچھا گیا، کشتی بان سے پوچھا گیا، کشتی چلانے والے سے پوچھا گیا، تو نے خدا کو کیسے پہچانا؟ تو اس ملاح نے، اس کشتی چلانے والے نے، اس ناؤ کے چلانے والے نے، جس کشتی پر سوار تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنے خدا کو اس کشتی سے پہچانا، اس ناؤ سے پہچانا۔ اس سے شکریہ، اس سے پوچھا گیا، تو نے اس خدائے ہستی کو کیسے ایک معمولی سی ناؤ سے پہچان لیا، اس بوٹ سے پہچان لیا، اس کشتی سے پہچان لیا؟ اس نے کہا، چلاتے ہوئے ہاتھ کو روک دیا، کشتی وہیں ٹھہر جاتی ہے۔ پہلے وہ لکڑیوں سے کشتی کو آگے بڑھا رہا تھا، مگر چلتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو روک دیا، کشتی ٹھہر جاتی ہے۔ کہتا، دیکھو جب اتنی چھوٹی اور معمولی سی کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی ہے، تو نظام ہستی کی اتنی بڑی کشتی اور ناؤ بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ اس کشتی کو نہ خدا کی ضرورت ہے، کائنات کو خدا کی ضرورت ہے جو اس کشتی کو چلا رہا ہو۔ ایک بڑھیا سے پوچھا گیا، ضعیفہ سے پوچھا گیا کہ تو نے خدا کو کیسے پہچانا جو چرخہ چلا رہی تھی؟ اس نے کہا، اپنے اس چرخے کے ذریعے پہچانا۔ کہا، اتنے بڑے خالق ارض و سما کو تو نے اس چھوٹے سے چرخے سے پہچان لیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس نے چلاتے ہوئے چرخے سے اپنے ہاتھ کو ہٹا دیا، اپنے ہاتھ کو ہٹا دیا۔ دیکھیں، میں آپ لوگوں کی محبتوں کا بے انتہا شکرگزار ہوں۔ آپ لوگوں کی جانب سے مسلسل میسج آ رہا ہے، بے شک کا، سبحان اللہ کا، اس طریقے کے میسج جس سے مجھے محسوس ہو رہا ہے میری بات پہنچ بھی رہی ہے، اور آپ لوگوں کو مفید بھی محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن میزبانوں کی جانب سے ایک میسج آیا ہے کہ آپ لوگ میسج
کم کریں، کبھی کبھی کریں، روک دیں، اس لیے کہ زیادہ میسیج ایک ساتھ آ جاتا ہے تو کئی بار نیٹ ورک میں ایشو آ جاتا ہے اور ہماری آواز شاید نہیں پہنچتی ہے. یہ مجھے مینجمنٹ کی طرف سے بتایا گیا تھا پہلے بھی. لہٰذا آپ لوگوں سے عرض کروں گا، آپ کی محبتوں کی قدر کرتا ہوں. خداوند عالم اہل بیت سے اور عاشقین اہل بیت اور خانوادہ جناب فاطمہ زہرا اور خانوادہ فاطمہ زہرا سے محبت کرنے والوں میں شمار کریں. اور ہماری بھی آپ لوگوں نے حوصلہ افزائی کی اور مسلسل آپ کی طرف سے ہو رہی ہے. لیکن اگر کریں تو ایک اگر میسیج آ جائے تو دوسرا میسیج اس طرح کا تھوڑی دیر کے بعد کریں، تو اس سے مجھے پتہ چل جائے گا ہاں بات پہنچ رہی ہے اور اچھے طریقے سے پہنچ رہی ہے اور زیادہ لوڈ بھی نہیں پڑے گا سائٹ کے اوپر. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا، بہت معذرت کے ساتھ میں نے یہ مینجمنٹ کا میسیج آپ تک منتقل کیا ہے. اس کی ضرورت ہے اس وقت. اور ایک چیز اور کہنا چاہوں گا میں اپنے تمام خوران سے، ابھی یہ کلاس اگر آپ لوگوں کی مقبولیت، آپ لوگوں کا رجحان اس کلاس کے متعلق پازیٹیو مثبت چلتا رہا تو کلاسز آگے بھی بڑھیں گی. آگے بھی ایک کوشش یہ رکھیے گا، میرا مشورہ یہ ہے کہ جب تھوڑی دیر کے بعد کلاس شروع ہونے کے بعد آپ لوگ جوائن کیجئے تو ضروری نہیں ہے کہ سلام کیا جائے، اس لیے کہ اگر سلام گروپ پہ کیا ہم یا کوئی اور جواب نہ دے، بالکل ہی کوئی جواب نہ دے تو شاید وہ ادب کے خلاف ہو جائے. لہٰذا بغیر سلام کے آپ لوگ کلاس کو جوائن کریں آئندہ سے. میں شکرگزار ہوں. ہاں جب کلاس شروع نہ ہو تو اس وقت ضرور سلام ایک دوسرے کو کر لیں، بہتر رہے گا. خوب، تو میں عرض کر رہا تھا لیکن ہاں میری اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل 5 منٹ تک بالکل سناٹا سا چھا جائے اور کوئی آپ کی طرف سے رسپانس نہ آئے اور مجھے محسوس ہی نہ ہو کہ میری بات پہنچ رہی ہے. کبھی کبھی 20 سیکنڈ 10 سیکنڈ پہ 1 منٹ میں ایک میسیج آ جائے گا آپ کا تو مجھے احساس ہوگا کہ میری وائس کلیئر پہنچ رہی ہے. مسلسل میسیج آنے سے بھیجنے سے پرہیز کریں. میں عرض کر رہا تھا کہ اس ضعیفہ سے، اس بوڑھا سے پوچھا گیا کہ جو چرخہ چلا رہی تھی، تو نے خدا کو کیسے پہچانا؟ تو نے خدا کو کیسے پہچانا؟ تو ضعیفہ نے اپنے چلتے ہوئے ہاتھ کو روک دیا جس سے چرخہ چلا رہی تھی کہ اس چرخے کے ذریعے. پوچھا گیا اتنے بڑے خدا کو، خالق ہستی کو، خالق کون و بقا کو معمولی سے چرخے سے پہچان لیا. اس نے کہا دیکھو جب میں چرخہ چلاتی ہوں تو چلتا ہے، جب ہاتھ روک دیتی ہوں تو رک جاتا ہے. تو اتنا معمولی سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا ہے، تو نظام ہستی کا، عالم کون و مکان کا اتنا بڑا چرخہ بغیر چلانے والے کیسے چل سکتا ہے؟ اس مفہوم کی طرف شہزادی نے اپنی بات میں، اپنی گفتگو میں اشارہ کیا ہے اور یہ کہا. اور گزشتہ ہفتے میں نے کچھ باتیں کی تھی شہزادی کے خطبوں کے متعلق، جس میں یہ تھا کہ انسان اپنے کو پہچانے تو پھر خدا کو پہچان سکتا ہے، چونکہ یہ ہے اثر اور وہ ہے مؤثر. اسی لیے تو مولا نے فرمایا ہے نہج بلاغہ میں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. امیر المومنین کا جو کفو زہرا ہیں، خالق خطبہ فتح کے ہمسر ہیں، اس نے خطیب نہج بلاغہ میں بڑا قیمتی جملہ کہا، ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا. تم اپنی خلقت پہ غور کرتے چلے جاؤ گے، اپنے خدا کو پہچانتے چلے جاؤ گے. یہی قرآنی پیغام بھی ہے، یہی نبوی پیغام بھی ہے، یہی علوی پیغام بھی ہے جس کو زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے انداز میں اپنے خطبے میں پیش کیا ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ دنیا نے، دیکھیں شہزادی کی بات ہو رہی ہے، خطبہ فدق پیش ہو رہا ہے، تو شہزادی اور خانوادہ زہرا کے فضائل کے سلسلے سے میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ کائنات کا مزاج ہے کہ اثر کو دیکھتی ہے دنیا، مؤثر کو پہچانتی ہے، مگر آل محمد کا معیار یہ ہے کہ بغیر اثر کے خدا کو پہچانتے ہیں. خدا کو پہچانتے ہیں یا تو خود اپنے کو دیکھتے اور خدا کو پہچانتے ہیں، یا پھر کوئی اور منزل ہے جو ان کے عرفان کا سبب بنتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ پیدا ہوئے تو نہ زمین تھی نہ زمان، نہ مکین تھا نہ مکان، یہ کائنات نہ تھی، ارض و سما نہ تھا. جب اثر تھے نہیں تو مؤثر کو پہچانا کیسے؟ یا تو یہ سمجھیے کہ خود تھے اور خود کو دیکھتے تھے، خدا کو پہچانتے تھے، یا پھر اس کے آگے عرفا کی ایک منزل ہے جو میں اس جنرل کلاس میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ کیا دیکھا اور کیسے رب کو پہچانا. مگر یہ یاد رکھیے گا آل محمد کا معیار یہ ہے کہ خدا کو پہچاننے کے لیے بھی غیر خدا کے محتاج نہ ہوئے اور یہ غیب کی آغوش میں پلتے رہے.
اس کی مثال آل محمد کی شخصیتوں کے یہاں، ذوات کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور اب لفظ غیب استعمال کیا تو مجھے دو شعر یاد آ گئے انظار سیدھاپوری کے۔ مسجدوں میں نمازی نہ ہوں گے، میکدوں میں بڑی بھیڑ ہوگی، مسجدوں میں نمازی نہ ہوں گے، میکدوں میں بڑی بھیڑ ہوگی، ہم رگے ہاتھ پکڑے نہ جائیں، آ نہ جانا ٹہلتے ٹہلتے۔ اور پاس رہ کر بھی نظروں سے اوجھل، دور رہ کر قریب رگے جاں، پاس رہ کر بھی نظروں سے اوجھل، دور رہ کر قریب رگے جاں، سیکھ لیں لامکانی ادائیں غیب کی گود میں پلتے پلتے، سیکھ لیں لامکانی ادائیں غیب کی گود میں پلتے پلتے۔ تو ان کا مزاج یہ ہے، ان کا کردار یہ ہے، ان کا معیار یہ ہے کہ آغوش غیب میں پلتے رہے ہیں، اور اس وقت بھی یہ پروان چڑھے ہیں کہ جب نہ مکین تھا نہ مکان، سیکھ لی لامکانی ادائیں۔ وہ لامکان ہے، ہم نے مکان، آثار، چیزوں کو دیکھ کر کے اس مؤثر کو پہچانا، مگر انہوں نے اثر کو دیکھے بغیر اس مؤثر حقیقی کو جانا اور پہچانا ہے۔ چلیے اب ہم آتے ہیں اس مختصر سی تمہید کے بعد حضور سرور کائنات۔ دیکھیے پہلے درس میں جب میں تاریخ فدق پیش کر رہا تھا اور خطبہ فدق کا بیک گراؤنڈ پیش کر رہا تھا تو مجھے یاد ہے میں نے میسج اگر صحیح سے پڑھا تھا تو کسی خواہر نے یہ کہا تھا کہ خطبے کے جملوں پہ آ جائیں تو اور اچھا ہے، جلدی اگر آ جائے تو گھبرائیے گا نہیں، پریشان نہ ہوئیے گا۔ اس درس کا نام ہے شرح خطبہ فدق، تو مجھے صرف ترجمہ نہیں کرنا ہے لفظوں کا، تھوڑی تھوڑی سی وضاحت کرنا ہے۔ پچھلے ہفتے ٹائم کم تھا، ختم ہو گیا تھا، تو میں نے پچھلے ہفتے کے جملات کی ذرا سی وضاحت اس انداز میں کی ہے کہ تھوڑا سا مجلس کا ماحول بھی بنا رہے۔ اب آتے ہیں ہم آج کے نئے خطبے، نئے جملوں کی طرف۔ ادھر میں نے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، اور ذرا سا یہ جو اس طرف ہے حصہ، اس پہ لائٹ چمک رہی ہوگی، آپ لوگ گھبرائیے گا نہیں۔ اگر لائٹ چمکے گی تو جب ادھر آؤں گا تو سامنے کی لائٹ بند کرا دی جائے گی تاکہ بورڈ پہ ادھر لکھا ہوا آپ کو کلیئر نظر آئے۔ فی الحال ہم اس سائڈ سے آغاز کر رہے ہیں۔ خوب، بی بی حمد و ثناء ربانی کرنے کے بعد پھر حضور سرور کائنات کی حمد و ثنا پہ آتی ہیں اور گواہی دیتی ہے نبی کی رسالت کی۔ پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا، آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بات کا آغاز اللہ کی وحدانیت کی گواہی سے کیا تھا۔ اب آتی ہیں آج جو میں درس پیش کر رہا ہوں اس ہفتے، اس میں شہزادی فرماتی ہے واشہد ان ابی محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک میرے بابا اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں۔ اب نبی اکرم کو اللہ نے منتخب کیا اور رسول بنا کے بھیجا ہے، اس میں کئی ایک مراحل ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ حضور سرور کائنات کے لیے جو عالم عرفان میں پیش آئے ہیں، ان مراحل کو شہزادی نے بڑے عجیب طریقے سے پیش کیا ہے۔ کاش مجھے قوت ملے، مجھے صلاحیت عطا ہو، اللہ کی جانب سے توفیق مل جائے کہ شہزادی نے رسالت کے انتخاب اور ارسال کے حوالے سے جو لحن، جو طریقہ اپنایا ہے، جو ترتیب پیش کی ہے، اسے میں خوبصورتی سے ادا کر لے جاؤں۔ آئیے، ماشاءاللہ 200 سے زیادہ مخاطبین سے میں روبرو ہوں۔ اللہ آپ سب کو اور ہمیں بھی حضور سرور کائنات کے حقیقی کلمہ گویوں میں شمار فرمائے، اور بی بی اور بی بی کے خانوادے خصوصاً آپ کے بابا جان سے محبت کرنے والوں اور ان کا عرفان رکھنے والوں میں شمار فرمائے۔ شکریہ۔ حضور کے بارے میں بی بی فرماتی ہیں اختارہ قبل ان ارسلہ، آمین الہی آمین، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو رسول بنا کر بھیجنے سے پہلے احمد مختار بنا دیا۔ چنا پہلے ہے، بھیجا بعد میں ہے، رسول بنا کر کے دنیا والوں کے سامنے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہے وَسَمَّاهُ قَبْلَ أَنِ اشْتَبَاهُ،
اور مجتبی بنانے سے پہلے آپ کو پروردگار نے احمد و محمد کے درجے پہ فائز کر دیا. وہ قابل ستائش بن گئے اللہ کے لیے. مجتبی بنانے سے پہلے ان کا نام رکھ دیا, انہیں احمد کے عنوان سے یاد کر لیا اللہ نے. اور اس کے بعد فرماتی وَاسْتَفَاهُ قَبْلَ أَنْ ابْتَعَثَهُ, انہیں مبعوث برسالت کرنے سے پہلے, ابتعثہ بعثت, آپ کو پتہ ہے بعثت, ان کی بعثت سے پہلے انہیں مصطفیٰ بنا دیا. جو مصطفیٰ تھا اسے دنیا کے سامنے رسول بنا کے بھیج دیا, مبعوث برسالت کر دیا. اللہ اکبر. اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے نبی اکرم کو. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ نے اگر مصطفیٰ بنایا, مجتبی بنایا, رسول بنایا, احمد بنایا, مبعوث برسالت کیا ہے حضور سرور کائنات کو, تو کب کیا؟ ابھی میں نے اشارہ کیا تھا. بورڈ اگر کلیئر نہیں ہے تو آپ میری تصویر جہاں پہ آ رہی ہے اس پہ کلک کیجئے گا, زوم ہو جائے گا, تب آپ کو نظر آئے گا. چونکہ یہاں دوسرے موبائل میں ہم دیکھ رہے ہیں اور مجتبی مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کلیئر آ رہی تھی, تصویر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. خوب, تھوڑا سا اور بورڈ سامنے لا دیا گیا اسکرین پہ, اس پہ بھی آپ لوگ چاہیں تو کلک کر سکتے ہیں. اس کی فوٹو گئی ہے, اس کو اسکرین پہ لایا گیا ہے اور پورا کلیئر آ رہا ہے. شکریہ بیٹا, سلامت رہیے آپ نے یہ کام اچھا کیا. اب اس بورڈ پہ آپ لوگ, بورڈ والا جو آئیکن ہے اس پہ جو نمبر ہے اس پہ کلک کر سکتے ہیں اور کلیئر ہوگا. نہیں, اب جس نمبر سے بورڈ دکھایا جا رہا نا اس پہ آپ لوگ کلیئر کیجئے, وہ کلک کیجئے تو اور کلیئر ہو جائے گا. اور نہیں یہاں تو کوئی بات نہیں, آپ کے پاس بھیج دی جائے گی اس کی PDF انشاءاللہ. ابھی فی الحال میری باتیں آپ لوگ سنیے گا. جی سلامت رہیے. اب وہ رسول جس کو نبی نے مصطفیٰ, مجتبی, احمد, رسول, نبی, مبعوث کیا, وہ رسول ہے کون؟ وہ کب سے ہے؟ تم وہ ہو کہ تمہیں اللہ نے بعد میں پیدا کیا, ٹھیک ہے, اور تم نے آثار کو دیکھا اور اس مؤثر کو پہچانا. مگر جو بات میں بھی آپ سرچ کر رہا تھا, نبی وہ ہیں کہ جنہوں نے آثار سے پہلے وجود پایا. اذ الخلائق بالغیب مکنونا, جب ساری مخلوقات پس پردہ عدم تھی, غیب کی آغوش میں چھپی ہوئی تھی, تب میرا بابا وجود پا چکا تھا. بالغیب مکنونا, جب چھپی ہوئی تھی غیب کے پردے میں دنیا کی ہر مخلوق, پوری دنیا ارض و سما, کائنات, عالمین, جو بھی آپ شے تصور کر لیں. شے سے بڑا مفہوم عربی میں نہیں ہوتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر شے پہ قادر. شے کا اطلاق سب پہ ہوتا ہے سوائے خدا کے. خدا کو چھوڑ کے جو کچھ آپ تصور کریں سب شے ہے. ساری اشیاء غیب کے پردے میں تھی, اس وقت میرا بابا وجود پایا ہے, سب سے پہلی مخلوق. اذ الخلائق مکنون بالغیب مکنونا وبستر الاعاویل مسونا, اور یہ ڈر اور خوف کے پردے کے پیچھے, یعنی عدم کی آغوش میں تھی, نہ کہ وجود آغوش میں تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کچھ نہ تھا تب میرا بابا تھا, کچھ نہ تھا تب میرا بابا تھا. میں عام خواہران سے معذرت کے ساتھ حوضے کی خواہران سے کہنا چاہوں گا, اسی لیے میں ایک اصطلاح نبی کے لیے استعمال کرتا ہوں, پنجتن کے لیے استعمال کرتا ہوں, آل محمد کے لیے, جی اول مخلوق استعمال کرتا ہوں. قدیم بالاضافت ہیں یہ لوگ. اللہ قدیم علی الاطلاق ہے, اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا, حتیٰ آل محمد کے مقابلے میں بھی. اللہ کی ابتدا ہے ہی نہیں, انتہا ہے ہی نہیں, پچھلے درس میں بیان کیا جا چکا ہے. آل محمد قدیم بالاضافت ہیں. مطلب کیا ہوا؟ یعنی اللہ کے مقابلے میں تو یہ حادث ہیں, وجود میں آئے ہیں. اللہ ان کی ابتدا بھی جانتا ہے اور اگر انتہا ہے تو وہ بھی جانتا ہے, لیکن دنیا والوں کے لیے, پوری کائنات کے لیے یہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. کسی کو نہیں پتا آل محمد کب سے ہیں اور کب تک رہیں گے.
قدیم صرف ایک ذات ہے، خدا کی ذات ہے، اس کے علاوہ سب حادث ہیں، آل محمد بھی حادث ہیں، مگر اس طریقے سے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کے بننے سے پہلے ان کو وجود دے دیا گیا تو دنیا کے لیے ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں اللہ جانتا ہے ان کی ابتدا کیا ہے اور ان کی انتہا کیا ہے۔ آئیے، تو جب تم سب کے سب پس پردہ عدم تھے، غیب کی عدم اور نابودی کے آغوش میں تھے، تب میرا بابا وجود پا چکا تھا۔ پھر فرماتے ہیں وَبِنِہَایَةِ الْعَدَمِ مَقْرُونًا، اور جو عدم ہے یعنی نہ ہونا، عدم یعنی نہ ہونا آسان لفظوں میں، عدم کی انتہا سے تم ملے ہوئے تھے، عدم کی انتہا سے ملے ہوئے تھے، تب میرے بابا کا وجود ہو چکا تھا۔ یعنی جب پھر وہی بات آئے گی سادہ لفظوں میں، جب تم نہ تھے تب میرے بابا پیدا ہوئے، سب سے پہلے میرے بابا کو پیدا کیا گیا۔ علم من اللہ تعالی بما الامور، اور اللہ نے ان تمام چیزوں کو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے نظام ہستی اور اپنے نظام ہستی کے تحت اور اپنے مشیت اور قدرت کے تحت اس کام کو انجام دیا کہ کائنات سے پہلے میرے بابا کو بنا دیا۔ اللہ جانتا تھا کہ مائل الامور یعنی امور یا چیزوں کا انجام کیا ہے، اللہ سب کا انجام جانتے ہوئے یہ ساری چیزیں انجام دے رہا تھا، یہ سارے کام کر رہا تھا، یعنی اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَإِحَاطَةً بِحَوَادِثِ الدُّهُورِ، دنیا میں دہر سے بنا دہور زمانہ، دنیا میں دہر میں کیا کیا ہونے والا ہے، ان سارے حوادث سارے واقعات کی خبر اللہ کو تھی۔ ذرا 2-3 منٹ کے لیے آپ لوگ برداشت کیے، تھوڑا سخت الفاظ ہے بی بی کے، ٹھیک ہے، ابھی آسان ہوں گے انشاءاللہ۔ حوادث الدہور، کہ جب زمانے کے حوادث جو ہونے والے ہیں ان سب پہ احاطہ ہے خدا کو، خدا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَمَعْرِفَةً بِمَوَاقِعِ الْأُمُورِ، اور کب کون سا امر واقع ہونے والا ہے اس کی بھی معرفت یعنی اس کا بھی علم خدا کو ہے۔ سب کچھ جان رہا تھا خدا کہ کب کیا ہونا ہے، کب کیا ہوا، کیسے ہوگا۔ اب سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی پرواہ نہ سمجھنا کہ اتفاقی طور پہ میرے بابا پہلے پیدا ہو گئے، جی اتفاقی طور پہ اتفاقاً اللہ نے نبی کو پہلے نہیں بنا دیا، پروردگار نے اپنے نظام ہستی اور مشیت ربانی اور اپنے ارادے کے تحت ایسا کیا ہے۔ وہ سب جانتا ہے کہ کب کیا پیدا ہوگا، کب کیا بنے گا، اور اس مشیت کے ارادے کے ساتھ اللہ نے اپنے اس ارادے میں اور مشیت میں جس کو مقدم کیا وہ پہلی ذات ہمارے بابا کی تھی۔ یہ نہ سمجھنا کہ اتفاقاً ایسا ہوا ہے۔ اور پھر فرماتی ہیں ابتعثہ اللہ اتماما لامرہ، یہ جو امر ربانی ہے، اللہ کے امور ہیں، اللہ کے کام ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی مشیت ہے، اس امر کو منزل اتمام منزل اکمال تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ہمارے بابا کو ہی پیدا کیا۔ امر ربانی، ارادہ ربانی کو محقق کرنے کے لیے ہمارے بابا مبعوث کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے بابا کو اللہ نے اپنے امر کے استحکام کے لیے پیدا کیا گیا۔ امر کیا ہے؟ سورہ یاسین، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کو چاہتا ہے وجود میں لائے، جب ارادہ کرتا ہے کسی بات کا تو کہتا ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ امر ربانی، دیکھیں بی بی بات میں نے عرض کیا بلاغت کا آفتاب ہے، بی بی کا خطبہ، امر کا لفظ استعمال کیا ہے اور کہا اللہ سارے امور سے باخبر ہے، اور سارے امور کے اور نظام کو مرتب کرنے کے دوران اللہ نے سب سے پہلے میرے بابا کو پیدا کیا۔ اب اس امر کو آپ سورہ یاسین میں دیکھیے گا، انما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون، اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا تو کہتا ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مخلوقات پیدا ہوتی ہیں کن فیکون کے ذریعے سے، امر ربانی کے محقق ہوتے ہوئے، اور اس امر ربانی کے محقق ہونے میں مقدم کس کی ذات ہے؟ سب سے پہلے میرے بابا ہے نا۔ اب وہ حدیث قدسی آپ کو یاد آنی چاہیے، نبی فرماتے ہیں کہ دیکھیے شہزادی کے بہت سخت جملے ہیں، تھوڑا بلاغت و فساد سے بھرپور، میں کوشش کر رہا ہوں اپنی بہنوں کے لیے آسان کرنے کے لیے، ذرا تحمل سے کام لیجئے گا، انشاءاللہ بات کلیئر ہوگی سب کے لیے۔
ایک طرف آپ نے سورہ یاسین میں امر پڑھ لیا، دوسری جانب یہاں آپ نے امر پڑھا۔ اب سنیے بھی نبی کی ایک حدیث، نبی فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے۔ بی بی کی بات آ گئی، بی بی کہتی ہیں اللہ، قرآن کہتا ہے اللہ کا امر یہ ہے کہ جب چاہتا کسی چیز کا ارادہ کرتا کہتا ہو جاتی وہ چیز، امر ربانی کے تحت دنیا محقق ہوئی ہے، اور اس امر ربانی کے محقق ہونے میں اتمام امر کے لیے اللہ نے ہمارے بابا کو پیدا کیا، لیکن سب سے پہلے پیدا کیا۔ اور نبی نے خود فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اب اللہ کی ایک حدیث سنیے گا، اللہ کا ایک جملہ حدیث قدسی کے عنوان سے، قرآن کی آیت نہیں ہے، کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا۔ اب وہ مخلوق جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنی ہے اسے محمد والے محمد کہتے ہیں۔ جو میں نے باتوں کو کنیکٹڈ کیا ہے، اگر بات سب تک پہنچ گئی ہو تو ایک دو میسج آ سکتے ہیں وہاں سے تک، مجھے پتہ چلے کہ بات سمجھ میں آ گئی۔ جی سلامت رہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ میں اگلے جملے پہ آتا ہوں۔ یہ ہے مرحلہ حضور سرور کائنات کی عظمتوں کا، جو آپ کی اپنی صاحبزادی نے وارث قرآن کی بیٹی نے پیش کیا ہے۔ سلامت رہیں آپ لوگ۔ بس اب آتے ہیں اس جملے پہ، ابتعثہ اللہ اتماما لامرہ، اللہ نے میرے بابا کو مبعوث کیا اپنے امر کو مکمل کرنے کے لیے، تمام کرنے کے لیے، وَعَزِيمَةً عَلَىٰ إِمْضَاءِ حُکْمِهِ، اور جب اللہ نے مضبوط اور مستحکم ارادہ کیا، حالانکہ اللہ کا ہر ارادہ مستحکم ہوتا ہے، مگر عظیمہ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، اللہ نے اپنے مستحکم ارادے کو جب محقق کرنا چاہا، وَعَزِيمَةً عَلَىٰ إِمْضَاءِ حُکْمِهِ، کہ اپنے حکم کو امضا کر دے۔ امضا کہتے ہیں عربی میں کئی بار سگنیچر کو بھی، مہر لگا دے اپنے حکم پر۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول، اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ حکم کر رہا تھا کہ کائنات کو بنائے، تو اس حکم کو جب محقق کرنے کا مصمم ارادہ کیا پروردگار نے، تو ہمارے بابا کو مبعوث کر دیا، مبعوث بس رسالت کر دیا، ہمارے بابا کو پیدا کر دیا اور رسول بنا کے بھیج دیا۔ یہ الگ بات ہے کچھ عرصے تک دنیا انتظار کرتی رہی ظاہری طور پہ مبعوث برسالت ہونے کے لیے نبی کا۔ وَإِنْفَاذًا لِمَقَادِيرِ رَحْمَتِهِ، اللہ نے جب چاہا کہ اس کی رحمتوں کی قدرتوں کو، رحمتوں کے مقدار، قدرت مقادیر، رحمتوں کے پیمانوں کو، اوزان کو، مقدرات کو عملی جامہ پہنائے۔ ٹھیک ہے، مقادیر کہتے ہیں کئی بار ترازو کو بھی، تولنے والی چیزوں کو بھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اپنی رحمت کے میزانوں کو، مقادیر کو عملی جامہ پہنا، یعنی رحمت کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ چاہا اپنی رحمت کو ظاہر کر دے، تو میرے بابا کو پیدا کیا۔ ہم کیا جانتے کہ اس کی رحمت کیا ہے اگر مظہر صفات خدا بن کر کے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا ظہور نہ ہوتا، وجود نہ ہوتا، اس کی پیدائش نہ ہوتی۔ پیکر بشری میں اللہ نے میرے بابا کو بھیجا اپنی رحمتوں کا مظہر بنا کر کے، تاکہ مقادیر رحمت کو نافذ کیا جا سکے۔ یعنی رحمت کے جو اللہ نے جو مقداریں معین کی ہیں، جو ترازو معین کیا، جو میزان بیان کیا ہے، وہ ظاہری شکل اختیار کرے۔ اب جو اللہ کی رحمتوں کا مظہر بن کے دنیا میں آ رہا ہے، وہ کون ہے؟ اے میرے حق کے چھیننے والوں، تمہارے خاندان کی فرد نہیں ہے بلکہ میرا بابا ہے، جس کے لیے قرآن نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دیکھیے یہ سب قرآن اور حدیث پیغمبر ہے، جیسے بی بی نے اپنے لفظوں بیان کیا ہے، مگر خطبے میں نہج بدلا ہے۔ ہم بات کو بات سے جوڑ رہے، مرتبط کر رہے ہیں شرح خطبہ فدق کے عنوان سے۔ ٹھیک ہے، رحمت للعالمین میرا بابا بنا کے بھیجا گیا۔ فرع الامم فرقا فی ادیان، اب جب رسول سرور کائنات آ گئے، دیکھیے بہت پرکیف وادی میں شہزادی لے کے چل رہی ہیں۔ کاش جتنا مجھے لطف آیا اس خطبے کو پڑھنے کے بعد، اور بار بار میں نے پڑھا، میں پورا اشرا و خمسہ پڑھتا ہوں شرح خطبہ فدق کے عنوان سے،
کاش اتنا لطف آپ کو بھی آ جائے ان جملوں پر. میرے عزیز مخاطبین، شہزادی نے عجیب بات کہی ہے نبی کے بارے میں. اس کا اور بھی مفہوم نکل سکتا ہے مگر میں نبی سے جوڑ کر کے اس مفہوم کو پیش کر رہا ہوں. جب میرے بابا دنیا میں ظاہر ہوئے تو آئے عرب والوں جن سے بی بی خطاب کر رہی ہیں، سنو دنیا کا عالم کیا تھا. فرا الامما فرقا فی ادیانہا، الگ الگ گروہوں میں دینی اعتبار سے لوگوں کو بٹا ہوا نبی نے پایا. جب نبی دنیا میں آئے الگ الگ مذہب اور دین پہ لوگ جا رہے تھے، بہکے ہوئے تھے، گمراہ تھے. اکفن علی نیرانہا، اعتکاف کیے ہوئے، عاکف سے اکفن بنا ہے، عبادت کرتے ہوئے کس چیز کی؟ نیران، آگ کی. نیران کہتے ہیں آگ کو، یعنی ایک گروہ وہ تھا جو آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا. عابدۃ لاوثانہا، بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی پرستش و پوجا کرتے تھے. منکرۃ للہ مع عرفانہا، اللہ کو پہچانتے ہوئے بھی وہ منکر تھے اللہ کے. میں بعض ملکوں میں جاتا ہوں، مجھے پتہ چلتا ہے بعض ملکوں میں کہ 30% سے 40% کی آبادی وہاں پر ایتھیسٹ ہے. ہمارے ملک میں بعض لوگ جو ہے انکار کرتے ہیں خدائی کا. ٹھیک ہے، یہ کیسا انکار ہے؟ کیا یہ آثار ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں؟ میں نے ابھی شروع میں آپ کے کلاس میں پیش کیا تھا، ذرا سی عقل رکھنے والا توجہ کر لیتا ہے. بڑھیا ایک چرخے کو دیکھ کے پہچان جاتی بنانے والا کوئی ہے خدا دنیا کا. ایک کسان اگر غور کرنا چاہے تو ایک پیڑ کو، درخت کو دیکھ کے پہچان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے. غور کیا آپ نے؟ تو بیوی کہتی ہیں مع عرفانہا، اللہ کا عرفان رکھنے کے باوجود انکار کر دیتے ہیں. آج بھی سو کالڈ ماڈرن لوگ کچھ اس طرح کی فکر رکھتے ہوئے آپ کو نظر آ سکتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے انسان کو اس منزل پہ جانے کے لیے. تمام آثار خدا کو دیکھنے کے بعد بھی یہ بشر اللہ کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ تعجب کی بات ہے. مع عرفانہا، یہ نبی جب آئے تو لوگ انکار کر رہے تھے اللہ کا، جبکہ اللہ کو پہچانتے تھے، جانتے تھے، تب بھی انکار کر رہے ہیں. اب جب ماحول ایسا تھا کہ کوئی بت پرست ہے، کوئی ستارہ پرست ہے نا، کوئی سورج پرست ہے، کوئی آگ پرست، آتش پرست ہے، کوئی بت پرست ہے، کوئی حتی انسان پرست ہے، انسان کو خدا مان رہا ہے. پچھلے ادوار میں بہت سے لوگ گزرے جی انسانوں کو بھی خدا مانا گیا، انسانوں دعویٰ بھی کیا خدائی کا. انا ربکم الاعلی، قرآن کا جملہ آپ کے سامنے ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. جب اتنے طریقے کے خداؤں کو ماننے والے لوگ تھے، یعنی ظلمتوں اور اندھیروں میں کفر و شرک و بت پرستی و آتش پرستی و ستارہ پرستی اور آگ پرستی اور انسان پرستی کی ظلمتوں میں لوگ ڈوبے تھے، غرق تھے. تو ایسے موقع پہ فانار اللہ بابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ظلمہا، اب اللہ تعالیٰ نے ان امتوں کی ظلمتوں کو اور اندھیروں کو اور تاریکیوں کو دور کیا اور ان کی فکروں کو نورانی بنایا ہے ہمارے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. یہ ہے معیار، یہ عظمت میرے بابا کی. سلامت رہے آپ لوگ. خدا بند عالم نے ہمارے بابا کے ذریعے سے ان ظلمتوں کو دور کیا ہے، ان تاریکیوں سے لوگوں کو باہر نکالا ہے. تم میرے بابا کا ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ رہے ہو اور اس کے بعد بھی میرے ساتھ یہ ظلم اور میرے بابا کی طرف جھوٹی حدیثیں گڑھ رہے ہو. اس محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو رلا رہے ہو، تڑپا رہے ہو، پریشان کر رہے ہو، اذیتیں دے رہے ہو. یہ بی بی خطبہ دے رہی ہیں اور پھر فرماتی وَكَشَفَ عَنِ الْقُلُوبِ بُهَمَهَا، اور ظلمتوں، گمراہیوں کو لوگوں کے دلوں سے نکال پھینکا میرے بابا نے، اور لوگوں کے دلوں میں ان بتوں کی محبت، ان آگ اور ستاروں اور جعلی خداؤں کی محبت کو نکال کے پھینکنے کے بعد اس کی جگہ پر اللہ کی محبت کو قرار دیا ہے. یہ میرے بابا کا کمال ہے.
پھر فرماتی ہیں وَجَلَّ عَنِ الْأَبْصَارِ غُمَمَهَا وَقَامُوا فِي النَّاسِ بِالْهِدَایَةِ، میرے بابا نے آنکھوں پہ پڑے ہوئے گمراہی کے بادلوں کو چھانٹ دیا، لوگوں کی آنکھوں پہ پڑے ہوئے گمراہی کے بادلوں کو چھانٹ دیا اور لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ گامزن کیا. قام فی الناس بالہدایہ، لوگوں کے درمیان قیام کیا ایک ہادی بن کر کے. کھڑے ہو گئے، کہاں جاتے ہو تم؟ آؤ اللہ کے راستے پہ آؤ، اللہ کے دین پہ چلو، حق کے راستے پہ چلو، جہنم کے راستے پہ نہ جاؤ، جنت کی شاہراہ پہ گامزن ہو جاؤ. یہ کام میرے بابا کا تھا. پھر فرماتی ہیں فَأَنْقَذَهُمْ مِنَ الْغِوَایَةِ، غوایا کہتے ہیں گمراہی کو. سورہ نجم آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، اسپیشلی جو ذاکرات و شاعرات و مبلغات ہم سے کنیکٹڈ ہیں اس درس میں، ان کے ذہن میں آ گیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، سورہ نجم ما ضل صاحبکم وما غوا، اسی میں یہ بھی ہے نا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. ستارے کی قسم والنجم اذا ہوا، کہ جب وہ، میں مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں جو آپ کے ذہن میں ہے، ستارے کی قسم وہ جب آل محمد کے در کا سجدہ کر لے، جب ٹوٹ جائے، یعنی آ جائے دروازہ حیدر کرار پہ، والنجم اذا ہوا. ٹھیک ہے. اور نبی کے لیے کیا کہا؟ ما ضل صاحبکم وما غوا. اے مکے والو سنو، تمہارا جو جس کے ساتھ تم بیٹھتے ہو نا، اس نبی کو معمولی نہ سمجھنا، یہ کبھی گمراہ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، کبھی راستے سے ہٹا نہیں ہے. تو نبی بھی فرماتی ہے فَأَنْقَذَهُمْ، وہ کیا گمراہی سے ہٹے گا، یہ تو وہ نبی ہے جو گمراہی کے اندھیرے سے تم کو نکال کے باہر لانے والا ہے. فَأَنْقَذَهُمْ مِنَ الْغَوَا، ان گمراہ امتوں کو غوا اور گمراہی کی ضلالتوں سے باہر نکال، نجات دیا ہے. انقذہم، ڈوبتے ہوئے انسان کو نجات دینا، ہلاکت سے بچا لینے کو، ڈوبتے ہوئے انسان کو نجات دینے اور ہلاکت سے بچا لینے کو انقاذ کہتے ہیں. آپ نے دعا انقاذ غریق سنی ہوگی. مجھے معاف کیجیے گا، میری مجبوری ہے کہ ذرا سی وضاحت کرتے ہوئے چلنا ہے. الفاظ چاہے سارے خطبے کے ان 5-6 جلسوں میں سارے خطبے کے سارے کلمات کی وضاحت نہ ہو سکے، مگر مجھے جہاں لازم ہوگا وہاں پہ رکوں گا، اور جہاں بہت ضروری نہیں سمجھوں گا وہ آگے بڑھ جاؤں گا چھوڑتے ہوئے. مگر جملہ مجھے پیش کرنے انقاذ، تاکہ سمجھ میں ابھی بھی نے کہا کیا ہے. تم ڈوب رہے تھے، ڈوبتے ہوئے کو نجات دینے کو انقاذ کہتے ہیں. نجات دینا، جو غرق ہو رہا ہو. دعا انقاذ غریق آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آنے والا ایک صحابی آتا ہے، ایک شخص آتا ہے اور امام سے کہتا ہے مولا حالات زمانہ بڑے بدتر ہیں، کفر و ظلمت و شرک کی گمراہیاں ہمیں اپنے حصار میں لے رہی، میں کیا کروں، کیسے ہم لوگ بچے آخری زمان میں، آخری دور میں بہت برے حالات ہیں، لوگوں کا ایمان بکا جا رہا ہے خراب، کیسے ایمان کو بچایا جائے. تو مولا ایک دعا یاد کراتے ہیں جو دعاؤں کتابوں میں آج محفوظ ہے، دعا انقاذ غریق. آپ تک ریکارڈنگ اگر نہیں پہنچی ابھی تو پچھلے 2 درسوں کی میں کہوں گا مرتضیٰ سلموں سے وہ بھیج دیں گے انشاءاللہ گروپس پہ جہاں سے آپ لوگوں نے جوائن کیا ہے، اور اس درس کی بھی انشاءاللہ. یہ دعا آپ لوگ بعد میں لکھ لیجئے گا اگر ابھی نہ لکھ پائیں تو. دعا انقاذ غریق کہتے ہیں اس کو، یعنی ڈوبنے کو نجات دینا. امام نے اس کو دعا تعلیم فرمائی، اور یہاں ایک میسج بھی ہمارے لیے دعا کے ساتھ ساتھ. امام نے کہا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یعنی اگر اپنے ایمان کو آخر زمان میں گمراہیوں سے بچانا ہے تو پھر یہ دعا پڑھو، اے اللہ اے رحمان، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ اے رحمان رحیم، اے دلوں کے بدل دینے والے، ہمیں اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ. صحابی نے پلٹ کر کے سنایا جب تو ایک لفظ کا ایڈیشن کر دیا، بڑھا دیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ رحمان رحیم، اے دلوں کے بدلنے والے اور نگاہوں کے بدلنے والے، ہمیں اپنے دین پہ باقی رکھ. یہ پیغام ہے، آپ لوگ مجلسوں میں پڑھ سکتے ہیں. جو شریعت میں اپنی طرف سے بڑھایا گھٹایا جاتا ہے نا، کئی بار آل محمد کی محبت میں آل محمد کے نام کو وہاں لانا چاہتے ہیں لوگ جہاں آل محمد نے خود نہیں بتایا، اور وہاں سے کئی بار ہٹانا چاہتے ہیں جہاں آل محمد نے پیش کیا ہے. تو کبھی محبت میں بھی انسان غلط کام کر جاتا ہے. چیز صحیح لگتی ہے مگر نہیں کرنا اس صحیح کام کو بھی جہاں پہ آل محمد نے نہ کہا. وجہ سنیے گا اس میں.
یہ پیغام، یہ میسج جو لوگ تبلیغی مجلس پڑھتی ہیں آپ میں سے اسپیشلی وہ لوگ سنیں. تو اس نے کہا یا مقلب القلوب والابصار، دلوں کے بدلنے والے اور نگاہوں کے بدلنے والے. تو امام ناراض ہو گئے. پوری دعا صحیح پڑھی تھی، صرف ایک ابصار کو بڑھا دیا، ابصار نگاہ. یہ آیا نہیں، اوپر آیا نہیں ابصار، ٹھیک ہے، اس دعا میں بھی آیا ابصار، نگاہوں کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لفظ ابصار کو جو ہے، آنکھوں میں پردے پڑے ہوئے تھے، اس لفظ ابصار کو بڑھا دیا. تو امام ناراض ہو گئے، یہ ابصار کہاں سے آیا؟ اس صحابی نے پوچھا نہیں بیٹا ابھی لکھنے، بیٹا بہن جو بھی ہیں، لکھنے کا بھی وقت نہیں ہے، ریکارڈنگ بھیج دی جائے گی آپ تک. خوب غور سے سن لیجیے گا جملہ، شکریہ آپ کی محبت کا، لیکن ابھی لکھ نہیں پاؤں گا، میں بیان کر رہا ہوں. تو پوچھا کہ یہ ابصار کہاں سے آ گیا؟ امام نے فرمایا تھا کہ یا اللہ یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس نے جواب میں پڑھا یا اللہ یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار. یہ ابصار کہاں سے آ گیا؟ امام سے پوچھتا ہے کیا مولا گرامر کے لحاظ سے غلط ہے؟ امام نے کہا نہیں، عربک گرامر کے لحاظ سے صحیح ہے، عربی قانون کے ادب کے لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے صحیح ہے یہ مقلب القلوب والابصار. پوچھا کیا معنی اور مطلب اور میننگ کے لحاظ سے غلط ہے؟ کہا نہیں، میننگ بھی صحیح ہے. اللہ مقلب القلوب بھی، مقلب الابصار بھی ہے. اللہ نگاہوں کا بدلنے والا بھی، دل کا بدلنے والا بھی ہے. اور یاد ہوگا آپ لوگوں کو 21 مارچ کو جو ولایت امیر المومنین والے دن وقت تحویل ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں، اس میں ابصار ہے بھی. وہ کیا دعا ہے؟ یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والحوال حول حالنا الی احسن الحال. تو وہاں ہے مقلب القلوب والابصار، دعا 21 مارچ میں، مگر یہاں نہیں ہے. جی ہاں. تو مولا نے کہا نہیں، اللہ مقلب القلوب بھی ہے، اللہ وہ مقلب الابصار بھی ہے. ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے لکھ دیا. تو پھر اس نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ، یہ جملہ گرامر کے لحاظ سے غلط نہیں ہے، معنی کے لحاظ سے غلط نہیں، تو اگر میں نے پڑھ دیا تو کیا غلط کیا؟ جملہ سنیے گا. مولا کہتے ہیں اس لیے غلط ہے تیرا پڑھنا کیونکہ میں نے نہیں سکھایا. بات سمجھ میں آئی کہ شریعت میں، دین میں ہم منمانی کرنے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں. جتنا ہم سے کہا ہم بندے ہیں، بندگی کہتی سیکھو. غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کو فالو کرے ہر چیز میں. اگر آقا نے کہا شربت لاؤ تو شربت دے گا، آقا نے کہا پانی لاؤ پانی کرے گا، شربت لے جائے تو غلام گنہگار ہے، غلام کو ڈانٹ پڑے گی، نوکر کو ڈانٹا جائے گا کہ جب میں نے پانی مانگا تھا تو تم نے شربت کیوں پیش کیا؟ وہ کہ ہم جوس پیش کریں گے، جوس زیادہ اچھا ہوتا. نہیں، جتنا کہا جائے اتنا کرو. آپ روزانہ نماز میں پڑھتی ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، لیکن اگر اعمال شب قدر میں، شب قدر کی 2 رکعت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بعد پڑھ دیا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، تو اعمال غلط، تسبیح غلط. وہ 70 مرتبہ وہاں ربی نہیں پڑھنا. اللہ ربی ہے، میں اللہ کا استغفار کرتا ہوں جو میرا رب ہے، پالنے والا ہے، مگر وہاں نہیں کہہ سکتے. وہاں کیا کہنا ہے؟ استغفر اللہ و اتوب الیہ. منع کیا گیا ہے. اللہ حالانکہ آپ پورے سال 365 مرتبہ، 365 دن سینکڑوں ہزاروں مرتبہ پڑھتی ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، مگر اعمال شب قدر میں خرابی آ جائے گی، نقص آ جائے گا اگر یہ اضافہ کر دیا گیا ربی. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم نے وہاں نہیں کہا ہے. یہ جتنا کہا جائے جب کہا جائے اتنا کیجیے. تسبیح آپ دن بھر پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دن بھر پڑھیے سبحان اللہ، دن بھر پڑھیے الحمدللہ، لیکن تسبیح میں آپ سے کہا گیا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیے، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. اگر 34 کے بجائے آپ نے 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا تب غلط. 35 مرتبہ اللہ کی محبت نہیں بڑھا اور سبحان اللہ کہہ دیا. سبحان اللہ کی بڑا اچھا مطلب ہے، اللہ کو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ بتانے کا بتا رہی. لیکن اگر آپ نے تسبیح فاطمہ زہرا میں 34 کے بجائے 35 مرتبہ جان بوجھ کے پڑھ دیا تو پھر سے تسبیح پڑھی، ورنہ وہ تسبیح قبول نہیں، مانی نہیں جائے گی. جتنا کہا جائے اتنا کرنا ہے. اب مجھے اجازت دیجیے گا، مجھے 2-4 منٹ مسائل بھی پڑھنا تھا، مگر مجھے اجازت دیجیے گا، میں اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں. ہم لوگ ایک استاد تھے ایران میں، انہوں نے یہ کہا کہ جو 70 مرتبہ یہ کرنا ہو، 40 مرتبہ یہ کرنا ہو، 33 مرتبہ یہ ہو، 34، یہ کیا ہے؟ اس کو نہ گھٹانا نہ بڑھانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عرفان کی وادی کے یہ مقامات ہیں. میری عزیز بہنوں ذرا تحفہ سن کے اپنے ذہنوں محفوظ کر لیے گا، اور جہاں تک ہو سکے اس کو پہنچانے کی کوشش کیجیے گا کہ ہم گھٹا بڑھا نہیں سکتے ہیں. میں مثال دے دوں، شکریہ، مثال دے دوں. آپ کو بتایا گیا کہ یہاں سے چلتے ہوئے وہاں جاؤ اور 70 قدم چلنا، پھر پتھر ہٹانا، وہاں تمہیں خزانہ ملے گا. اگر آپ 69 قدم پہ رک کے پتھر ہٹائیں تو خزانہ نہیں ملے گا. 71ویں قدم پہ آپ نے احتیاطاً ایک اسٹیپ زیادہ کر لیا، احتیاطاً آپ 71 قدم پہ خزانہ ہٹے نہیں ملے گا. آپ کو جو خزانہ ملنا ہے
उस रास्ते पे वो 71वें कदम मिलेगा। तो अब आपको जो बताया गया 34 मरतबा कहा गया है, तो आपको वो मारफती और मानवी खजाना 34 में मिलेगा। 35 मरतबा कह दिया खजाना, उस खजाने से महरूम हो जाइएगा, क्योंकि तस्बीह में आपको इतनी बार कहना है, तस्बीह ज़हरा में आप नहीं कह सकते उससे ज़्यादा। कितना भी रकत नमाज की 2 ही है सुबह। खुदा बहुत पसंद करता है जब बंदा सुबह उठ के मेरी नमाज पढ़ता है तो, लेकिन बजाय 2 के अगर आप 4 रकत पढ़ लीजिएगा, अल्लाह की खुशनुदी के लिए नाराज हो जाएगा अल्लाह। उस नमाज का 1% भी सवाब नहीं मिलेगा, उस नमाज कबूल नहीं, उसके बदले में कज़ा पढ़नी पड़ेगी, दूसरी पढ़नी, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। वो नमाज नील है, नथिंग, 0 0 है वो नमाज। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने जितना मांगा उतना देना है। तो ये इनकाज गरीब से बात कहाँ से कहाँ निकल गई। इनकाज गरीब, बहुत माजरत चाहता हूँ अगर किसी के जहन पे बार गुजरा हो मेरा ये तफसीली बयान, मगर इनकाज का मफहूम मुझे अदा करना था। तो तुम गुमराहियों के समंदर में गर्क हो रहे थे, तुम्हारा हाथ पकड़ कर जिसने नजात दिलाई है वो मेरे बाबा हैं। फिर फरमाते हैं बस्सरहुम मिनल इमाया, और उनकी आंखें अंधी हो गई थी, नाबीने पन से उनको बाहर निकाला मेरे बाबा ने। वहदाहुम इला दीन कवीम, और दीन क़य्यिम की तरफ हिदायत की है, मजबूत दीन की तरफ हिदायत की है मेरे बाबा ने लोगों की। वअदहुम इला तरीक़िल मुस्तक़ीम, और मुस्तक़ीम और सीधे रास्ते पर चलाया है मेरे बाबा ने। शुक्रिया, मेरे बाबा ने चलाया है। फ़क़बज़हुल्लाहु इलैहि क़बज़ा रअफ़तिन व इख्तियारिन व रग़बतिन व इसारिन, बस अल्लाह ताला ने नबी अकरम की रूह उसके बाद ये अमूर अंजाम देने के बाद कब्ज़ कर ली, और ऐसे कि अपने इख्तियार के साथ, यानी नबी की अपनी मर्जी और रग़बत के साथ बुलाया। यहाँ पे एक सवाल का जवाब दे दूं। बाज़ औक़ात नौजवान पूछते हैं कि मौत तो उस वक्त आती है जब इंसान मरीज होता है, और मरज़ जहालत की बुनियाद पे हो जाता है। आले मोहम्मद के अंदर कोई जहालत नहीं है तो आले मोहम्मद कैसे मर जाते हैं? इस सवाल का जवाब भी लेते जाइएगा आप लोग, महफूज रखे ज़हन में। उस सवाल का जवाब बीवी ने यहाँ दिया है कि सुनो, हमारे बाबा और बाबा ही के तरीके से सब कुल्लुना मोहम्मद, हमें मौत जो आती है वो हमारी कमियों की बुनियाद पर नहीं आती है, हमारे नकाइस की बुनियाद पर नहीं आती है, हमारी मजबूरियों की बुनियाद पर नहीं आती है, हमारी मरज़ों से और असबाब मरज़ से जहालतों की बुनियाद पर नहीं आती है। हमें मौत जो आती है हमारी रग़बत से आती है, हमारे इख्तियार से आती है, हमारे मैल से आती है, मैल यानी मोहब्बत, हमारी अपनी ख्वाहिश से आती है। हम जब दुनिया में भेजे जाते हैं, अल्लाह हमको भेजता है तुम्हारी हिदायत के लिए, मगर जब हम वहाँ बुलाए जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है, हम अपनी मर्जी से, अपनी रग़बत और राफत के साथ उसकी बारगाह में अपने इख्तियार के साथ जाते हैं। क्यों जाते हैं? अब सवाल ये पैदा होगा कि दुनिया को छोड़ के आले मोहम्मद पलट के क्यों जाते हैं? देखिए, किसी को अगर जिस जगह पर रह रहा है, मिसाल के तौर पे एक इंसान एक छोटे से घर में रह रहा है, 1 BH के मकान में, जहां कुछ भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहां से अगर उसको बुलाया जाए, मिसाल के तौर पे ऐसी जगह पे जो बहुत बेहतर मकान है, बहुत सी फैसिलिटीज है, तो अगर वो वहां चला जाएगा ना, तो याद रखिएगा कि वो इख्तियार के साथ जा रहा है। दुनिया दार बला है, हम इस दुनिया को अच्छा समझते हैं, मगर आले मोहम्मद इस दुनिया के साथ साथ आखिरत को भी जानते और पहचानते हैं। आले मोहम्मद दुनिया और आखिरत की हकीकत से बाखबर है, लिहाजा हमारी मजबूरी के लिए आले मोहम्मद पैकर बशरी में आ जाते हैं हमारी हिदायत के लिए, मगर जब मौत का फरिश्ता आता है तो मजबूर होकर नहीं जाते हैं, बल्कि अपनी मर्जी के साथ जाते हैं। अपनी मर्जी के साथ कैसे जाते हैं? मुहम्मद सल्लल्लाहु मिन ताबे हादिहि दारे फी राहतिन, हमारे नबी इस दुनिया की परेशानियों को छोड़ के आखिरत की तरफ वापस कैसे और क्यों जाते हैं? दुनिया के ताब से, इस दुनिया के ताब यानी तकलीफों से, परेशानियों से बाहर निकल करके जाते हैं। और कैसे जाते हैं? मलाइका के झुरमुट पे जाते हैं। जिब्रील आते हैं, मिकाईल आते हैं, इसराफील आते हैं, इज़राइल आते हैं, फितरुस आते हैं, ऐसे 25 हज़ारों फरिश्ते एक झुरमुट बनाते हैं, एक झुरमुट बनाते हैं और एक गरोह बना करके। देखिए, अब शब कद्र वाली बात से मैं आगे निकल आया हूं, प्लीज़ आप लोग आगे आ जाइए, वरना आगे की चीज़ छूट जाएगी। मुझे कम वक्त में बहुत सी बातें समेटना होता है, वरना कलाम तजरुल कलाम बात से बात निकलते चली जाती है। अगर मैं ठहरूंगा तो बात वो हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, क्लास का वक्त भी खत्म होने वाला है। लिहाजा प्लीज़ अब आगे आ जाइए आप लोग। शुक्रिया, जितना वहाँ पे बात लोगों को समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, वरना बाकी आपका अगर कोई सवाल मुझे पहुँच गया तो मैं उसके जवाब दे दूँगा।
جی زیادہ سوال ابھی فی الحال نہ کریں تو بہتر ہوگا، اس پہ فوکس دے دیں جو میں بتا رہا ہوں. بہت شکریہ. اب نبی اس جگہ سے دنیا سے نکل کے جاتے ہیں ملائکہ کے جھرمٹ کے. ابھی سوال وغیرہ نہیں کیجیے پلیز، ابھی ادھر سن لیجیے، بس 2-3 منٹ رہ گئے کلاس کو. ملائکہ کے پروں کے سائے میں جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ورضوان رب الغفار، وہ رب پروردگار جو غفار ہے اس کی رضا سے ملحق ہو جاتے ہیں. ہمیں سکھایا گیا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. رضا بقضائہ، ہم اپنی مرضی سے جاتے ہیں، اور بیوی فرماتی ہے ہم اپنی مرضی سے جاتے ہیں اور رضائے ربانی سے ملحق ہو جاتے ہیں. رضائے ربانی و مجاورت الملک الجبار، اور ہمیں مجاورت اور قربت حاصل ہو جاتی ہے اس بادشاہ کی جو جبار ہے، یعنی اللہ کی قربت میں ہم چلے جاتے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ دنیا سے ہمیں مجبور کر کہ تمہاری طریقے سے ہمیں موت آتی ہے، کہ تمہارا اختیار نہیں ہے. ہم اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے جاتے ہیں. تبھی تو ہمارے دروازے پہ جب موت کا فرشتہ بھی آتا ہے 3 بار دق الباب کرتا ہے، واپس چلا جاتا ہے. ہماری اجازت نہیں آتی ہے تو گھر میں ہوتی ہے تو گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے. وہ ملک الموت جو سلیمان جیسے بادشاہ کو اور حاکم کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اور کھڑے اور روح قبض کر کے لے کے جاتا ہے، وہ ملک الموت ہمارے دروازے پہ آتا ہے تو 3 بار واپس جاتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ ابھی نبی یہی و امی نہیں، درود و سلام اللہ کا نبی پر جو ہمارے باپ پر جو نبی ہے اور اللہ کے امین ہیں اور مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کا سلام اور رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں نبی اکرم پر. ثم التفتت الى اهل المجلس فقالت، پھر بی بی مجلس میں بیٹھنے والے یعنی مسجد نبوی میں رہنے والے، دربار خلافت میں رہنے والے مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور بی بی اس طریقے سے خطبہ پیش کرتی ہیں، ان سے باتیں کرتے ہوئے اپنی باتوں کو بی بی کچھ اس طرح سے بڑھاتی ہیں. ٹھیک ہے، کیسے بڑھاتی ہیں؟ التفتت، اب پبلک سے خطاب کرتے ہوئے بی بی کچھ یوں کہتی ہیں انتم عباد اللہ. اب یہاں سے کچھ نقطے میں مجھے بیان کرنے تھے، مگر اسے چھوڑتا ہوا میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں 2 منٹ مصائب کے ساتھ. بی بی اکرم نے بی بی شہزادی نے لوگوں کو بتاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے کہ دیکھو میرے بابا کتنا کریم ہے، اپنے بابا کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے، اپنی بابا کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے بی بی کہتی ہیں کہ سنو، تم نے جس کا حق غصب کیا ہے میں اسی محمد کی بیٹی ہوں. درس کا وقت ختم ہو گیا ہے مگر مجھے 2 منٹ کی اجازت دیجیے گا. میں اسی محمد کی بیٹی ہوں، میں اسی محمد کا کلمہ پڑھنے والی ہوں، میں اسی محمد کا کی بیٹی ہوں جس کا تم کلمہ پڑھنے والے ہو. لیکن تم میرے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہو. اللہ اکبر، تم نے میرے حق کو غصب کیا. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ صرف اسی پہ اکتفا نہیں ہوئی میری عزیز بہنوں، شہزادی اکرم کے ساتھ وہ ظلم ہوئے کہ شہزادی کو نوحہ پڑھنا پڑا. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی میں سرنا لیالیا. مجھ پر مصیبتوں کے وہ پہاڑ توڑے ہوئے، ایسی مصیبتیں ہوئی کہ اگر یہ دن کے اجالے میں پڑتی تو شبہائے تاریخ کی مانند یہ دن سیاہ ہو جاتا. میں تفصیلی مصائب تو پیش نہیں کر سکتا ہوں بعض خواہران کی خواہش پر. میں صرف ایک چھوٹی سی روایت پیش کر رہا ہوں. معتبر روایت ہے، مسجد اعظم قم میں ایک معتبر عالم دین نے کچھ کتابیں اپنے ساتھ لے کے ممبر بیٹھے تھے، میں موجود تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کتابوں کے حوالے کے ساتھ ایک روایت پیش کی تھی. آپ سرچ کروں کہ ہر امام نے شہزادی کے اوپر گریہ کیا ہے، مصائب پہ، شہزادی کے مصائب پہ آنسو بہایا ہے. اس میں سے ایک تذکرہ اور ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے 9ویں امام کا اور 8ویں امام کا. امام محمد تقی صد، یہی واقعہ انہوں نے اپنی اس تقریر میں پیش کیا قوم کے
مسجد اعظم میں آگے وائی فائی چلا گیا ابھی جوائن کریں کیا اس کو سیدھا پہلے ادھر دیکھا کرو ادھر دیکھتی نا. بہت معذرت ذرا سا 1 سیکنڈ کے لیے نیٹ ورک چلا گیا تھا. میں اس روایت کو مکمل کر دوں کہ پریا مائک آن کر لیں. بہت معذرت چاہوں گا میں نے مصائب آغاز کر دیا اس کے بیچ میں گفتگو میں خلل واقع ہوا جو مناسب نہیں تھا مگر شاید نیٹ ورک کی پرابلم ہو گئی تھی. اب شاید آواز پہنچ رہی ہوگی میری. تو غالباً 3 جمادی الثانیہ کی تاریخ ہے اور شہادت زہرا کا دن ہے. 8ویں امام دیکھتے ہیں کہ 5ویں امام 3-4 سال کی عمر ہے اور کمسنی کے ایام میں امام محمد تقی علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں پھر گر جاتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں پھر گر جاتے ہیں پھر گھٹنیوں چلنے لگتے ہیں. تو امام کی نظر پڑی 8ویں امام کی تو محمد رضا علیہ السلام آگے بڑھے اپنے بیٹے کو آغوش پایا. دیکھیں 4 سال کا بچہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ گھٹنیوں چلے وہ اچھا باقاعدہ چلنے لائق ہوتا ہے مگر ایسی کیفیت تھی امام محمد تقی کی کہ چہرے کا رنگ متغیر تھا. چہرہ سرخ پڑ چکا تھا اور غیظ و غضب کے آثار چہرے ظاہر تھے اور اب چل نہیں پا رہے تھے. چلنے کی طاقت نہ تھی اس کمسن بچے کے وجود میں اور گر جاتے تھے پھر اٹھتے تھے پھر گھٹنیوں چلنے لگتے تھے. اس منظر کو دیکھ کے امام رضا علیہ السلام آغوش میں اٹھاتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں پوچھتے ہیں بیٹا تمہارا یہ کیا عالم ہے یہ کیسی کیفیت تمہاری ہو رہی ہے. امام رضا علیہ السلام سے امام محمد تقی کہتے ہیں بابا آج مجھے اپنی دادی کی مصیبت بہت تڑپاتی ہے. کاش مجھے میری دادی کے قاتل مل جاتے تو میں ان سے اپنے دادی کے خون کا بدلہ لیتا. اور یہ کہہ کے چیخ کے امام محمد تقی اپنے بابا کے سینے سے لگ کے گلے لگ کے رونے لگتے ہیں. امام رضا علیہ السلام بھی اس جملے کو سن کے بہت روتے ہیں بہت گریا کرتے ہیں. دونوں معصوم باپ اور بیٹے مصیبت زہرا کو یاد کر کے رونے لگتے ہیں اور ایک دوسرے سے گلے لگے ہوئے ہیں. مگر چند لمحوں کے بعد امام رضا علیہ السلام اپنے کمسن بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں یا بنیا صبرن صبرا میرے بیٹے صبر اور تحمل سے کام لو. اے میرے بیٹے ان قریب تمہاری نسل سے تیسرا فرزند آئے گا جو ان ظالموں کو تمہاری نسل سے تیسرا فرزند جو آئے گا ان ظالموں کو میری دادی کے قاتلوں کو ان کی لہد سے ان کی قبروں سے باہر نکالے گا اور میرے دادی کے خون کا بدلہ لے گا ان کا انتقام لے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار ہمارے اور آپ کے اس عمل کو بعنوان عبادت قبول فرما لے. ہم سب کو جناب زہرا اور خانوادہ زہرا کے سچے عاشقوں اور چاہنے والوں میں شمار فرمائے. اگر آپ میں سے کسی کو کوئی سوال ہو حالانکہ وقت میں نے سوال کا اس مصائب میں لے لیا ہے جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے. کوئی سوال کرنا چاہے تو لکھ کر کے سوال کر دے. مرتضیٰ